اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت یعنی کہ سوداگری بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو، یعنی کہ جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں بنے ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 133، ترجمہ: اور مغفرت کی طرف دوڑو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیب ہو، اور دوڑو جنت کی طرف، یعنی ایسے نیک کام اختیار کرو جس سے پروردگار تمہاری مغفرت کر دیں اور تم کو جنت عنایت ہو، اور وہ جنت ایسی ہے کہ جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ سورۃ یونس۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ایک سردار نے ایک گھر بنایا اور ایک دسترخوان لگایا اور ایک دائی کو بھیجا، تو جس نے اس دائی کو لبیک کہا وہ اس گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا اور سردار کو راضی کیا۔ پس سردار اللہ تعالیٰ ہے اور گھر اسلام ہے اور دسترخوان جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جنت کی توصیف فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اخیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ کچھ ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ: ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں، سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: کوئی جنت کی تیاری کے لیے تیار ہے، کیونکہ جنت فنا ہونے والی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ایسا نور ہے جو لہلہانے والا ہے، ایسے پھولوں کا دستہ ہے جو جھوم رہا ہے، اور ایسا محل ہے جو بلند و بالا، اور ایسی نہر ہے جو جاری رہنے والی ہے، ایسا پھل ہے جو پکا ہوا تیار ہے، ایسی بیوی ہے جو بہت حسین و جمیل ہے، لباس ہیں جو بڑی تعداد میں ہیں، سلامتی کے گھر میں رہنے کی جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے میوے ہیں، سبزہ زار ہے، خوشی ہے، نعمت ہے، حسین اور بلند و بالا مقامات ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا انشاءاللہ کہہ لو، تو صحابہ کرام نے انشاءاللہ کہہ لیا۔ حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی، یہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سیاہ فام آدمی بیٹھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا، تمہارے لیے اتنا کافی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بوجھ نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اسے چھوڑو،
فرمایا جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت یہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورت اس کے سامنے پڑھی اور جنت کے حالات پر پہنچے تو اس نے ایک دم چیخ ماری جس سے اس کی روح نکل گئی۔ تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ساتھی یا تمہارے بھائی کی روح جنت کے شوق نے نکالی ہے۔ بحوالہ قرطبی صفحہ نمبر 439۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کو جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ سے ایسی 3 چیزوں کے متعلق پوچھوں گا جنہیں نبی کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کے بارے میں صحیح جواب دے دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو دیا جائے گا؟ اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال سن کر فرمایا تمہارے ان سوالوں کے جواب ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے فرمایا تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ تو سنو، قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ اور تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ تو سنو، سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور تمہارا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے مشابہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو سنو، بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت سے قربت کرتا ہے تو اس وقت اگر مرد کی منی پہل یعنی کہ غلبہ کر جائے تو بچہ مرد کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اگر عورت کا ہو جائے تو پھر عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ اپنے تمام سوالوں کا جواب سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔